وہ ہے ہی یہ چیز، حق کے راستے میں آگے بڑھنا، انسانیت کی راہیں کشادہ کرتے چلے جانا، رب العالمین کے سامان کو عام کرتے چلے جانا، یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، آگے بڑھنا ہے، یہ قانون ارتقاء ہے، یہ سائنس کا یا کائنات کی تھیری ہے، یہ حق ہے، اور اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے چلے جانا، یہ باطل ہے۔ اور جس معاشرے کے اندر پھر ہر شخص کے راستے میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہو تو سارا معاشرہ جہنم ہوتا ہے، جینے من جہیم ہوتا ہے، رکے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں۔ سوچو اپنے ذہن کے اندر کتنے کتنے آپ کے کام پروگرام جتنے بھی ہیں رکے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، چیخ رہے ہیں آپ، کچھ نہیں سوچتا، آپ مایوس ہو گئے ہوئے ہیں نا۔ آپ کو پتہ ہے قرآن نے ابلیس کے لیے شیطان کا لفظ بھی اٹھایا، رکاوٹ کھڑی کرنے والا، ابلیس کھڑا کیا، مایوسی ہے اس کے معنی۔ جب رکاوٹیں اتنی آپ کے سامنے آ جاتی ہیں کہ کوئی آپ کو سوچتا نہیں طریقہ ان کو ریموو کرنے کا، ان کو ہٹانے کا، تو وہاں مایوسی آپ کے اوپر چھا جاتی ہے۔ یہ ایک ہی کوائن ہے، ایک ہی سکہ ہے جس کے دو رخ ہیں، شیطان بھی ابلیس بھی۔ رکاوٹیں اتنی پڑتی ہیں کہ انسان مایوس ہو جاتا ہے، چھا جاتا ہے ابلیسیت، شیطانیت معاشرے کی اوپر۔ اور یہ سب کس طرح سے سود خود بینت۔ وہ یہ کچھ رکاوٹیں پیدا کرنے والا یوں ہی اس کو کچھ چاؤ نہیں ہوتا، وہ کھیل نہیں ہوتی کہ رکاوٹیں پیدا کرتا ہے، سود خود بینت، اس میں اپنا فائدہ ہوتا ہے۔ چلے آئے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پر۔ حضور کی سیرت کا پہلا دور جو تھا مکی زندگی کا، تصادمات کا، اس کے بعد مکی زندگی کی مدنی زندگی آئی، تصادمات نے میدان جنگ کے شکلیں اختیار کر لی۔ سن 7 ہجری تک ٹکراؤ ہوئی ٹکراؤ، لیکن ہر ٹکراؤ میں ان کی مضمر قوتیں اور زیادہ شدت کے ساتھ ابھریں۔ یہ اشداء علی الکفار کے معنی یہی نہیں ہے، وہ یہی ہیں کہ ہر ٹکراؤ میں ان کی مضمر قوتیں اور شدت سے آگے بڑھ کے اوپر نکل جا گئی، تاکہ ہم آخری دور میں آ گئے۔ اس دور کے اندر عزیزان من، میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا، قرآن کے حقائق تو بے مثل و بے نظیر ہیں، اس میں شبہ ہی نہیں، چیلنج ہے اس کا۔ انسانیت مل کر بھی اس کے مقابل میں کوئی چیز مرتب نہیں کر سکتی۔ اس کا اسلوب بیان جو ہے وہ بھی بجائے خیش ایک منفرد ہے۔ اس اعتبار سے بھی اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکا، کوئی نہیں بتا سکا۔ مورری نے اپنے رسالۃ الغفران لکھ کے دعویٰ کیا تھا کہ ادبی اعتبار سے اس کو دیکھو، ہم ہی نہیں، خود ان کے ہاں کے امام ادب جو ہیں طٰہٰ حسین جیسے لوگ، انہوں نے بھی یہ کہا کہ دعویٰ تو اس کا بڑا تھا لیکن قرآن کا انداز اور ہی ہے، اما تو چیزیں دیگری۔ اس لیے یہ ادبی اعتبار سے بھی اگر یہ دیکھا جائے، عجیب چیز ہے۔ یہ کتاب عربی زبان کی آسان ترین کتاب ہے۔ یہ گرامر کی ابتدائی مبادیات جو ہیں وہ سمجھنے کے بعد اگر میں عربی زبان کی کوئی کتاب شروع کراؤں کسی طالب علم کو تو وہ قرآن شروع کراؤں گا، اتنی آسان، اور اس کے بعد اسلوب بیان اس قدر کہ بڑے سے بڑا ادیب بھی ادبی اعتبار سے بھی وجد میں آ جائے جو بات کہہ رہا ہے۔ بات کیا کہنی ہے کہ سٹیج وہ آ گئی ہے، کیا سٹیج آ گئی؟ مخالفین نے جتھا بنایا مکے کے اندر، قریش متحد تھے اس چیز کے متعلق کہ دو چار ٹکراؤ کے بعد یہ ہیں کیا؟ ذرہ ناچیز و تعمیر بیابان نگر، کچل کے رکھ دیں گے ہم ان کو، نہ تعداد ان کی، نہ ساز و سامان ان کے پاس۔ یہ متحد تھے اس بات کے اندر۔ آہستہ آہستہ آگے بڑھتی گئی بات۔ قرآن کا انداز دیکھیے کیا کہتا ہے۔ بات اس نے یہ کہنی ہے کہ وہ جو چیز تھی نا پہلے، اتنی یقینی چیز کہ ہم واقعی غالب آ جائیں گے، یہ شے کچھ نہیں ہے، کوئی ووٹ آف ڈسینٹ جسے کہتے ہیں نا، ایک بھی آواز ان کے ہاں اختلاف کی نہیں تھی۔
ان کا یقین اتنا محکم تھا اس پر کہ کوئی بات ایسی نہیں تھی جو کی جائے. سٹیج وہ آ گئی ہے عزیزان من، سنیے جھومیے کہ اما یتساءلون، ان کی آپس میں چیمیں گوئیاں شروع ہو گئی ہیں کہ یار پتہ نہیں غالب آ بھی سکیں گے یا نہ آ سکیں، پتہ نہیں کل کو کیا ہو جائے. اندازہ لگائیے بات کہنے کی یہ تھی قرآن کی کہ اس لمبی کشمکش کے اندر میدان وہ آ گیا ہے کہ انہیں بھی خود اپنے پروگرام منظوم کے متعلق وہ یقین نہیں رہا. یہ نہیں کہا کہ انہیں یقین نہیں رہا. عزیزان من، کوئی ادب پسند ہے تو وہ غور کرے کیا بات ہے کہ یہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگ گئے ہیں کہ یار کوئی ذرا سوچیے تو صحیح ہے کہ ہم ہیں بھی ٹھیک حق پہ، کیا یہ ہو بھی جائے گا؟ جب سٹیج یہ آ جائے نا کسی دشمن میں تو سمجھ لیجئے شکست آ گئی. اور اتنی سٹیج ہی نہیں ہے، ہم فی ہے مختلفون، اب اختلاف بھی ان کے اندر پیدا ہونا شروع ہو گیا. بس کہا مار لیا، ہاں مار لیا. اور فرما رہے ہیں کیا بات کیا گیا؟ جب بھی دشمن کی صفوں میں یہ بات ہو کہ اپنے مقصد کے متعلق ان میں چیمیں گوئیاں شروع ہو جائیں، یہی طے نہ ہو کہ پاکستان مانگا کیوں تھا. تشکیل پاکستان تک کسی نے یہ سوال اٹھایا تھا؟ وہاں یہ صورت تھی اما یتساءلون کی؟ اور کسی کو تو چھوڑیے نے. ہم موجود ہیں، میرے سامنے آج ایک دوست بھی موجود ہیں، اللہ ان کو زندہ رکھے، چودھری عطا اللہ، یاد ہے نا؟ کبھی کسی طرح کبھی بھی یہ بات آپس میں ہم نے یہ کی تھی کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیوں ہم کہہ رہے ہیں بھئی ہوگا بھی یا نہیں ہوگا؟ سوال ہی نہیں تھا، چٹان کی طرح محکم یقین تھا. یہ کبھی یہ بات نہیں ہوئی. اختلاف تو بات ہی بہت. اس کے بعد پہلا سوال ہی یہ اما یتساءلون ہوا، پوچھ رہے ہیں کہ مانگا کیوں تھا. اب بھانت بھانت کی بولیاں بول رہے ہیں، ہم فیہ مختلفون. وہ کہہ رہا ہے صاحب یہ تو ہندو کی تنگ نظری تھی اصل میں، جس کی وجہ سے ہم مجبور ہو گئے. دل ایسی چیز کو ٹھکرا دیا نخبت پرستوں نے، بہت مجبور ہو کر ہم نے پیمان وفا بدلا. بڑے مجبور ہو گئے تھے ہم. ہندو اگر ذرا بھی شفقت کا ہاتھ رکھتا تو کہاں کا پاکستان، کہاں کا اسلام صاحب، ہم اس کے ساتھ اسی طرح مفاہمت کر. اور اگر آج بھی وہ یہ کر لے تو ٹھیک ہے جی، کہ جی نہیں یہ تو معاشی مسئلہ تھا. یہ بڑے بڑے جاگیردار، بڑے بڑے سرمایہ دار جو تھے ہندوستان میں رہتے ہوئے، ان کے پاس معاش کے میدان بڑے محدود تھے، انہوں نے یہ کچھ کرا دیا صاحب. کسی نے کہا کہ نہیں جی یہ انگریز کی سازش تھی، ہندوستان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتا تھا. ہم فیہ مختلفون، یعنی پہلے یتساءلون ہوا کہ آپس میں چہم گوئیاں سی شروع ہوئیں. عزیزان من، ساری داستان ہماری یہ ہے. ہم نے جو وہاں کبھی ایک دوسرے سے یہ پوچھا تک نہیں تھا کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں. ہم یہاں آ کے یہ سن رہے تھے، یہ باتیں ہم سے پوچھا جاتا تھا. اما یتساءلون، اور پھر ہم فیہ مختلفون. شکست موجود، جو حالت آپ کی ہوئی ہے وہ اس کی وجہ سے. جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. یہ جو زنجیریں کٹی تھیں ہماری ہندو انگریز دونوں کی غلامی سے، وہ ذوق یقین کی بنا پر تھی. یتساءلون کی صورت ہی وہاں تصور میں بھی نہیں ہمارے آئی تھی کہ ہم نے ایک دوسرے کے متعلق کبھی پوچھا ہو کہ کیوں بھائی کچھ ہوگا بھی. یہ مختلفون کا تو سوال ہی نہیں تھا. دونوں شکلیں ہمارے سامنے آج آ گئی اور نظر آ رہا ہے کہ ہر شخص کام رہا ہے، سو پوچھ رہا ہے کہ یار پاکستان کا کیا بنے گا. آ گئے نا اس مقام پہ. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ بات ہو کہ کیا بنے گا. یہاں تک آ گئے کہنے والے کہ صاحب یہ باقی بھی رہے گا یا نہیں رہے گا. کس وجہ سے اس چیز پہ آ گئے؟ وہاں تو جون جولائی 47 تک بھی کسی نے ہم میں سے یہ نہیں کہا تھا کہ ساتھ پتہ نہیں ملے گا یا نہیں ملے گا. یہاں ملنے کے بعد، اتنی بڑی مملکت کے مالک ہونے کے بعد، اتنے عرصے کے بعد یہ کیوں آج خیال پیدا ہو رہا ہے کہ رہے گا بھی یا نہیں؟ اس لیے کہ پہلے یتساءلون ہوا، پھر مختلفون ہوا، اور آج اختلاف کا تو پوچھیے نہیں. کوئی کہہ رہا ہے سیکولر حکومت کام کرنے کے لیے بنانا چاہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب دو قومی نظریہ ہی بالکل غلط تھا. وہ سب یہ تھی مختلفون. شکست لازمی.